حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سما وائس یوٹیوب چینل کی معزز خواتین و حضرات، ہجرت مدینہ کے بعد ایک ہی حج ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ادا فرمایا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا جس میں آپ نے فریضہ نبوت کی ادائیگی، تبلیغ اسلام اور خدا کا پیغام خلق خدا تک پہنچا دینے کی گواہی میدان عرفات میں مجمع عام سے لی اور اس گواہی پر پھر خود اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا۔ اسی طرح دعوت اسلامی کو اٹھانے، انسانوں کی تعلیم و تنظیم و تربیت اور تزکیہ کرنے اور پھر ایک عظیم الشان صالح گروہ کے جہاد کی مدد سے اسلامی نظام کا کامل نمونہ پیش کر دینے کا کارنامہ سر انجام دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت اور امت کے واسطے سے پوری انسانیت کے لیے اسوہ ہیں۔ حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا یہ بیان ہمارے صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پیش فرماتے ہیں۔ جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بابت پوچھا۔ حضرت جابر نے ہاتھ کے اشارے سے 9 تک گنتی کر کے فرمایا، بیٹے واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے آ کر رہے تو 9 سال تک آپ نے کوئی حج نہیں کیا۔ پھر ہجرت کے 10ویں سال آپ نے عام اعلان کرایا کہ اس سال آپ حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ یہ اطلاع پاتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینے آ کر جمع ہونے لگے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ اس مبارک سفر میں آپ کے ہمراہ جائے اور آپ کی پیروی کرے اور وہی کچھ کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھے۔ آخر کار مدینے سے روانہ ہونے کا وقت آ گیا اور یہ پورا قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینے سے روانہ ہو کر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا اور اس دن قافلے نے اسی مقام پر قیام کیا۔ دوسرے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی اور پھر آپ اپنی قصبہ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اونٹنی آپ کو لے کر قریب کے بلند میدان بیضاء میں پہنچی۔ بیضاء کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آئے۔ کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے اور آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ قرآن کے مفہوم اور مطلب کو خوب سمجھتے تھے، لہٰذا حکم خداوند کے تحت آپ جو بھی کرتے تھے ہم لوگ بھی وہی کرتے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے بلند آواز سے توحید کا تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یقیناً ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، سارے احسانات تیرے ہی ہیں اور بادشاہی سراسر تیرے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آپ کے رفقائے سفر نے بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا اور آپ بھی اپنا تلبیہ برابر پڑھتے رہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، دراصل اس سفر میں ہماری نیت صرف حج ادا کرنے کی تھی۔ جب ہم سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر طواف شروع کیا اور پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل فرمایا، پھر 4 چکروں میں معمولی رفتار سے چلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور مقام ابراہیم کو اپنے لیے عبادت گاہ قرار دے لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان 2 رکعتوں میں آپ نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی قرأت فرمائی۔ پھر آپ حجر اسود کے پاس لوٹ کر آئے، حجر اسود کا استلام کیا، پھر ایک دروازے سے صفا کی طرف چلے۔ جب صفا کے بالکل قریب پہنچے تو آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اور فرمایا، میں صفا سے اپنی سعی شروع کرتا ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کے ذکر سے شروع کیا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے صفا پر آئے اور صفا پر اتنے اونچے تک چڑھے کہ بیت اللہ آپ کو صاف نظر
نظر آنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید اور تکبیر میں مصروف ہو گئے اور آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا ہے، حمد و شکر کا وہی مستحق ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اس نے تنہا تمام کافر گروہوں کو شکست دی۔ 3 بار آپ نے یہ کلمات دہرائے اور ان کے درمیان دعا مانگی۔ پھر آپ صفا سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے اور مروہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچے تو آپ نے اپنے رفقائے سفر سے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر مروہ پر تھے اور ساتھی نیچے نشیب میں تھے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں خدا کا جانور ساتھ نہ لاتا اور اس طواف و سعی کو عمرے کی سعی و طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ خدا کا جانور ساتھ نہ لائے ہوں وہ اس طواف اور سعی کو عمرہ کا طواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر سراقہ ابن مالک کھڑے ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ، یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا یہ اب ہمیشہ کے لیے ہے؟ اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینوں میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو سراقہ ابن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف و سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسا ہی حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالی اور فرمایا عمرہ حج میں اسی طرح داخل ہو گیا ہے، یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے۔ اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط ہے اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، صرف اسی سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بیان جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ینصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئے ہیں، رنگین کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور سرما بھی لگا ہوا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناگواری کا اظہار کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ مجھے ابا جان نے اس کا حکم دیا تھا، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی احرام ختم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا اے علی، جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی، یعنی صرف حج کی نیت کی تھی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی؟ علی کرم اللہ وجہ نے جواب میں کہا میں نے کہا تھا اے اللہ میں بھی اس چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول نے باندھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا میں تو چونکہ اپنے ساتھ خدا کا جانور لے کر آیا تھا اسی لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں ہے اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے، لہٰذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کے اونٹ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لے کر آئے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے یہ سب 100 تھے۔ سارے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دیے اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صحابہ جو خدا کا جانور ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے۔ پھر جب یوم الترویہ آیا یعنی ذی الحج کی 8 تاریخ ہو گئی تو سارے لوگ منا کی طرف روانہ ہوئے اور ان لوگوں نے بھی حج کا احرام باندھا جو عمرہ کر کے احرام ختم کر چکے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر منا کو روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں ادا فرمائی۔
فجر کی نماز کے بعد آپ نے مینا میں کچھ دیر اور ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے حکم دیا کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صوف کا خیمہ نصب کیا جائے۔ قریش کو اس میں ذرا شک نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشر الحرام کے پاس ہی وقوف فرمائے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ قریش کرتے رہے تھے، لیکن آپ معاشر الحرام کی حدود سے آگے نکل آئے اور میدان عرفات کی حدود میں آئے۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ نمرہ کے مقام پر آپ کے لیے خیمہ نصب کیا جائے، چنانچہ خیمہ نصب کر دیا گیا تھا اور آپ نے اسی خیمے میں قیام فرمایا تھا۔ پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے حکم دیا کہ آپ کی اونٹنی قصوہ پر کجاوا کس دیا جائے، چنانچہ اونٹنی پر کجاوا کس دیا گیا۔ آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور وادی عرفہ کے نشیب میں پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں، ناحق کسی کا خون بہانا اور ناروا طریقے پر کسی کا مال لینا تمہارے لیے حرام ہے، بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن اس مہینے اور اس شہر میں تمہارے لیے حرام ہے اور تم حرام سمجھتے ہو۔ خوب سمجھ لو کہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں اور زمانے جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی ربیع بن حارث بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جو بنی سعد کے قبیلہ میں دودھ پینے کے لیے رہا کرتے تھے۔ ان کو قبیلہ حزیل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا، اور دور جاہلیت کے سارے سودی مطالبے اب ساخت ہونے لگے، اور اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں۔ اے لوگوں، خواتین کے حقوق کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہو۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنے قید میں یعنی قید نکاح میں لیا ہے، اور ان سے لذت اندوزی اللہ کے کلمہ اور قانون ہی کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ تمہارے ان پر خاص حق یہ ہے کہ جس شخص کا تمہیں اپنے گھر میں آنا ناپسند ہو، ان کو تمہارے بستر پر بیٹھنے کا موقع نہ دیں، اور اگر وہ یہ خطا کر بیٹھیں تو تنبیہ کے لیے تم ان کو معمولی سزا دے سکتے ہو، اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق کشادہ دلی سے ان کے لباس اور کھانے پینے کا اہتمام کرو۔ اور میں تمہارے درمیان وہ سرچشمے ہدایت چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوط پکڑے رہے اور اس کی رہنمائی میں چلتے رہے تو کبھی تم راہ حق سے نہیں بھٹکو گے۔ یہ سرچشمہ ہدایت ہے اللہ کی کتاب، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں دریافت فرمائے گا کہ میں نے خدا کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں۔ بتاؤ تم وہاں میرے بارے میں خدا کو کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے سب کچھ پہنچا دیا، اور آپ نے نصاح و خیر خواہی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے اور جھکاتے ہوئے 3 بار کہا، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ میں نے تیرے پیام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے ہیں، اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ میں تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی، اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کے بعد آپ ٹھیک اس مقام پر آئے جہاں وقوف کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کا رخ ادھر موڑ دیا جدھر بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اور سارا مجمع آپ کے سامنے ہو گیا، جس کے سب ہی پیدل تھے۔ آپ قبلہ رو ہو گئے اور آپ نے وہی وقوف فرمایا یہاں تک کہ آفتاب کے غروب کا وقت آ گیا اور شام کی سردی بھی ختم ہو گئی اور سورج بالکل غروب ہو گیا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ پہنچے۔ یہاں آ کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر دعا، تکبیر، تحلیل اور توحید و تسبیح میں مصروف ہو گئے اور دیر تک مصروف رہے۔ جب خوب اجالا ہو گیا تو طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپ وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو گئے، اور اس وقت آپ نے اپنی ناکا کے پیچھے فضل
بن عباس کو سوار کر لیا۔ جب آپ وادی محصر کے درمیان پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو ذرا تیز کر دیا، پھر محصر سے نکل کر آپ نے اس درمیانی راستے سے چلے جو بڑے جمرے کے پاس جا کر نکلتا ہے۔ پھر اس جمرے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے آپ نے رمی فرمائی، 7 کنکریاں اس پر پھینک کر ماری اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی ٹھیکریوں کی طرح تھیں۔ آپ نے نشیبی مقام سے جمرہ پر یہ رمی کی۔ جب آپ رمی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ نے 43 اونٹ اپنے دست مبارک سے قربان کیے اور باقی اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے کیے جن کی قربانی حضرت علی نے کی، اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے ہدایہ کے اونٹوں میں شریک فرمایا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا لیا جائے، چنانچہ ہر ایک میں سے ایک ٹکڑا لے کر دیگچے میں ڈالا گیا اور پکایا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ دونوں نے اس گوشت میں سے تناول فرمایا اور اس کا شوربہ بھی پیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ظہر کی نماز آپ نے مکے میں پہنچ کر ادا فرمائی۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر آپ اپنے اہل خانہ بنی عبد المطلب کے پاس آئے جو زمزم سے پانی کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ڈول نکال کر پلاؤ۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ تم سے زبردستی یہ خدمت چھین لیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے تمہارے ساتھ زمزم سے ڈول کھینچتا۔ ان لوگوں نے آپ کو ڈول بھر کر دیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ الوداعی حج جو آخری بھی ہے اور مثالی بھی، امت کے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے، اور قیامت کے اہل ایمان اس نمونے پر اپنا فریضہ حج ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔